السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں نا صرف ڈاکٹر صاحب کالرز جو ہیں وہ خواتین کرتی تھی، اب ہمیں آدمی بھی کال کرتے ہیں. یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میں یہ ڈاکٹر صاحب نے پیدا کیا ہوا ہے اس جگہ پہ، یہ بڑی ہی زیادہ خوش آئین بات ہے. جی السلام علیکم کالر. جی بیٹا عبد الرحمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، ضلع ٹٹے سے. جی 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 میں بچے 4-5 سال ہو گئے، میرے بچے نہیں ہوئے، پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے. میں نے نانی دوا بھی خرید کے دیا ہے اور ڈاکٹر کے پاس بھی لے گیا ہے، ابھی تک بچہ نہیں ہے میرا. آپ خود گئے ہو ڈاکٹر کے پاس؟ بچہ ہو جی میں بھی گیا ہوں ڈاکٹر کے پاس، میں نے خود بھی ڈاکٹر سے اپنا آپ چیک کروایا ہے، لیکن بچہ ہو جائے وہ 2 مہینے 3 مہینے کا بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا 2 ماہ 3 ماہ کا. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ میڈم 2 مرتبہ میرے خیال سے ایسے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہیں؟ جی میڈم میں سب تو بالکل پازیٹیو آتا ہے، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ جیسے میں نے ان سے پوچھا نا کہ آپ کے ٹیسٹ ٹھیک ہیں، کسی کے اگر 3-4 بچے اس طرح مس کیریجز ہوں، ضائع ہو جائیں، تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک تھے تو بچے ہوئے ہیں نا. تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ بھی شاید مجھے یہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب 2 دفعہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہی ہوں گے نا. تو یہی بات میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ مرد اگر ٹھیک ہو تو اس کے بچے ہو رہے ہیں. بعض دفعہ اس کے خراب ہونے کی وجہ سے بھی مارفالوجی جس کو حیت کہتے ہیں کہ اگر ان کے سپرم کی وہ شکل ٹھیک نہیں ہے تو اس سے بھی جی ان کی تو اس سے بھی ایب نارمل کنسیپٹس آئے گا. ٹھیک ہے، تو وہ قدرت پھر خود ہی نکال دیتی ہے، تو قدرت اس کو ڈسکارڈ کر دیتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ان کی بھی بہت ضروری ہے اور ان کی وائف جب کی بھی ہمارے سارے ضروری ہے. مریض جو ہے یہ ہمارے جو سارے صاحبان جو ہیں کال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، تو کیا یہ پوچھنا جائز نہیں ہے کہ کس طرح کے ڈاکٹر کے پاس گئے، کون سے ڈاکٹر کے پاس گئے؟ نہیں، ہر بندے کا ایسا کیلیبر نہیں ہے نا کہ وہ یہ بتا سکے کہ میں آپ کس کا ڈاکٹر کے پاس کس گیا. کے. ہاں کیونکہ دیکھیں آئی وی ایف سیٹ اپس اگر کراچی میں بھی دیکھا جائے تو اس وقت رننگ میں 3-4 ہی ہیں، پنجاب میں بھی بہت کم ہے، ہمارے انڈیا کے مقابلے میں بہت کم ہمارے ہاں آئی وی ایف کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کو انہیں اور یہ ان میں پوچھنا سینٹرز میں ہونا صرف کافی نہیں ہے، اچھا ہونا پھر اور بڑا ضروری ہے. بالکل. اور ڈاکٹرز کو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں پرائم رسپانسبلٹی ہمارے ڈاکٹرز کی ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ آپ کا یہ پروگرام تو ڈاکٹرز تک ضرور جانا چاہیے کہ وہ رسپانسبلٹی سے ایکچولی ریفر کریں ان کیسز کو جن میں پرابلم آ رہی ہے خاص طور پر. اور ریفر وہ بیچارے کیسے کریں گے؟ اب اتنی اچھی ہماری گائنوکالوجسٹ ہیں، وہ لڑکیوں کو ٹریٹ کرتی رہتی ہیں، خواتین کو. ان کے پاس میاں کی تو سب اوکے کی رپورٹ جاتی ہے. اگر وہ اس بات پہ سوچیں کہ یہ میاں کی سب اوکے کی رپورٹ آئی کدھر سے ہے، تو وہ اس کو آدھے 50% لوگ تو وہیں پہ ڈرین ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ڈاکٹرز کے ساتھ یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ ڈاکٹرز جو کہ گائناکالوجسٹ نہیں ہے مثال کے طور پہ، وہ تو گائناکالوجسٹ کے پاس شاید ریکمینڈ کریں، لیکن وہ گائناکالوجسٹ جو کہ آئی وی ایف اسپیشلسٹ نہیں ہے، وہ بھی ان کو آگے آئی وی ایف سینٹرز میں ریفر کریں. جب تک یہ صورت ایک اسپیشلسٹ تک نہیں پہنچے گی، مریض تو یہی سمجھے گا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا سب ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری رپورٹ میں سب پازیٹیو ہے. وہ پازیٹیو کیا ہے؟ یہ بہت بڑے مسائل کہنا چاہیے، بہت بڑے کویشچنز ہیں جن کو کہ سمجھنا پڑے گا عوام کو بھی. ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے یہ بات واپس آ کے پوچھوں گا کہ وہ جو بار بار قدرت یہ فیصلہ کرتی ہے، تو اس کا مطلب پرابلم جو ہے وہ مرد میں بھی ہو سکتا ہے، خاتون میں بھی ہو سکتا ہے. ڈائگنوز ہی نہیں ہوا تو یہ قدرت کا جو سمٹم ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جی السلام علیکم فرا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. ڈاکٹر صاحبہ سے بات کر رہی ہوں. جی فرا. ڈاکٹر صاحب میں 5 سال پہلے آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے میری اسٹیروسکوپی کی تھی. ٹھیک ہے، پھر 5 سال آپ کہاں چلی گئیں؟ اس کے بعد پھر میری ڈیورس ہو گئی، پھر اب شادی کو 1.5 سال ہو گیا. اوکے ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے ٹیوبس کا نہیں تھا لکھا. ایک میرا پیٹ ہوا تھا تقریباً جو پہلی شادی ہے نا اس کے بیچ میرا پیٹ ہوا تھا، اس میں مجھے سسٹ تھی نا، تو ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کا جو پیٹ ہی ہوگا سسٹ بہت بڑی ہو گئی ہے، تو اس نے پھر ایک ٹیوب کاٹ دی تھی میری. اچھا، جب انہوں نے آپ کا آپریٹ کیا تو ایک ٹیوب کاٹ دی، اس کے بعد میں نے ہسٹروسکوپی کی تھی.
جی پھر میں نے کافی زیادہ میڈیسن کھائی، پھر مجھے آپ کا پتہ چلا، میں آپ کے پاس تھی، آپ نے بولا جو آپ کا پیٹ ہوا ہے اس سے نا کوئی اندر مچھلی ہے تو میں اسٹیروسکوپی کروں گی. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد پھر آپ نے بولا سب ٹھیک ہے، آپ میڈیسن کھانا ہے اب بیبی کے لیے. تو میں نے اپنی تسلی کے لیے نا میں نے ٹیوب کا ٹیسٹ کروایا تھا تو وہ نہیں تھا آیا صحیح، اس میں ٹیوب بلاک تھی. اچھا اب آپ ایسا کریں کہ بقایا میری بات کا جواب جو ہے نا اس پہ سنیں کہ میں کیا آپ کو بتاتی ہوں. فون بند کر دو بیٹا، ہاں آرام سے فون بند کر کے اور ٹی وی پہ سنیں پلیز. اچھا انہوں نے ایک بات نہیں مجھے بڑی اچھی سمجھ آ گئی، یہ ان کا المیہ نہیں ہے، باقی پیشنٹس کا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہسٹروسکوپی شاید ہم ٹیوب، ہسٹروسکوپی ایک ایویلویشن ہے گائنیکولوجیکل جس میں ہم کیمرے کے ذریعے سمجھیں کہ کمرے کے اندر دیکھتے ہیں، جیسے آپ کے میں آفس میں آئی ہوں میں نے دیکھا کہ یہاں کیسا ہے، کتنے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور میں کیا بہتری لا سکتی ہوں. ٹیوب کا جو انہوں نے بتایا کہ ایک ٹیوب آپ کے آپریٹ سے پہلے ہی کٹ چکی تھی اور میں نے ڈیفینیٹلی دوسری ٹیوب بھی اس میں دیکھی ہوگی کیونکہ ساتھ ہی ہم دوسرا کیمرہ بھی ڈال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوسری ٹیوب بھی. اور اگر ٹیوب کا مسئلہ نہ بھی ہو تو ہم ایون آئی وی ایف سے پہلے بھی اس کی تیاری کے لیے میں پیشنٹس کو بتاتی ہوں کہ زمین کو تیار کرتے ہیں. ٹھیک جیسے کہ بیج بونے سے پہلے زمین تیار کرتے ہیں کہ زمین کے اندر یہ کیا زمین ایلیجیبل ہے کہ اس کے اندر بیج بویا جا سکے یا پہلے ہم تیاری کریں. تو جو ان کا جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے ابھی تیاری کی ہی تھی تو ان کو ڈیورس ہو گئی، پھر انہوں نے سارا علاج چھوڑ اور دیا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری ٹیوب ٹھیک نہیں ہے تو ان کو آئی وی ایف کے لیے ہم نے پریپیئر کیا ہوگا. اب آپ ان کا نام کیا تھا؟ سوری میں بھول گیا نام. جی چلیں فرح. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر فرح کا بغیر ٹائم ضائع کیے اس کو آئی وی ایف کی فیسلٹی لینی چاہیے فوری طور پہ، کیونکہ اس کی ایج گزر جائے گی، ورنہ مجھے اب نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی ایج کیا ہے. تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی پہ فوراً اس کو اس کی فیسلٹی کو آپ فرح آپ کو ایڈوائز یہ ہے کہ آپ فوراً کسی ایسے سینٹر میں جائیں جو کہ آئی وی ایف کی فیسلٹی دے رہا ہو، اور یہ آپ کو جلد اس لیے کرنا ہے کیونکہ ایک تو یہ سیکنڈ میرج ہے، ایک آپ کی ٹیوب نہیں ہے، اور تیسرے عمر کا جو تقاضا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے فوری طور پہ یہ کام کیجیے. حضور اقدس اگر کوئی شخص جینڈر سلیکشن ڈاکٹر صاحبہ کے پاس نہ جانا چاہتا ہو تو کیا وہ کوئی ایسا کلام پڑھ سکتا ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روحانی مدد کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی سنت رسول ہے، یہ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں پہ سوال ہے کہ جی اگر کسی کے یہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں تو اس کا ایک بزرگان دین نے مجرب ترین وظیفہ بتایا ہے جس کو میں نے بارہا آزمایا ہے کہ اللہ کا اسم یا متین ہے. متین بے سبب دینے والا، کہ جس کا سبب نہیں ہوتا وہ اس کو بھی عطا کر دیتا ہے. ماورائے علم و عقل و فہم و شعور فیصلے اللہ کر دیتا ہے. تو وہ عورت کو چاہیے کہ پریگنینسی سے پہلے سے وہ اپنے جو ہے وہ ڈیٹس کے فوراً بعد زبان پہ انگلی رکھے اور 71 مرتبہ یا اللہ یا متینو، سیدھی انگلی رائٹ ہینڈ کی، یا اللہ یا متینو پڑھے، یا اللہ یا متین 71 ٹائمز. متینوں پڑھنا چاہیے، متین پڑھنا یا متین بھی پڑھ لیا جائے تو بھی درست ہے، نون کے اوپر پیش بھی ڈال لی جائے تب بھی وہی بات ہے. تو اپنی ناف کے گرد ایک دائرہ لگا لے صبح اور شام، تو یہ کرتی رہے 31 دفعہ 71 مرتبہ. اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے قدرت کا، ٹھیک، کہ اگر اس کے ایکسز میں پرابلم ہے، وائی سپرم نہیں ہے، تو اللہ بے سبب اس کے اندر اس کی حیات کو چینج کر کے جو اس کی تقدیر میں بھی نہیں ہے وہاں پر بھی بیٹا عطا کر دیتا ہے. اچھا یہ الوہیت. یہ جب آپ وظیفہ بتاتے ہیں تو آپ خاص طور پہ اس پہ آپ نے بتایا کہ زبان پہ پڑھنے کے بعد زبان پہ انگلی رکھے، ایسے کر کے 71 ٹائمز پڑھے اور پھر اپنی ناف کے اوپر یہ دائرہ لگائے. اور پھر یہ طریقہ جو ہے یہ کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور منطق نہیں، لیکن ایک اور اس کے ساتھ ایک ایڈیشن ہے. جی، ایک بزرگ انہوں نے کہا کہ ساتھ یہ دعا کرے کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اس کا نام احمد رکھوں گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ پورا مجرب وظیفہ ایسے بنتا ہے کہ یہ 71 ٹائم کرے اور پھر کہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اس کا نام احمد رکھوں گی. کیا بات ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ کی طرح. لیکن وہ جو تشنگی ہے وہ ہمیشہ رہ جاتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی بھی محبتیں اور عشق ہوتے ہیں نا، حضور یہ ہدیتاً آپ کو عرض کر رہا ہوں،
اس میں قربت اور جیتنا بالکل ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ اگر قربت ضروری ہوتی تو حضرت اویس کرنی جو ہے ان کا نام کہیں نہ ہوتا، اور اگر ساتھ رہنے سے ایمان آ جاتا تو پھر ابو جہل جیسا جہل جو ہے وہ اس کائنات میں کبھی نہ ہوتا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آسانیاں اللہ دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔